السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو میری جانب سے سلام قبول ہو۔ آج جو ہے وہ جمعرات ہے اور مارچ 17 مارچ اور 2022۔ تو ابھی کافی گروپوں میں چیزیں چل رہی ہیں، کافی چیزیں سنی ہیں۔ سچویشن جو ہے وہ بالکل ایک نیا روپ اور نئی چیزیں، نئی کہانیاں سامنے آئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی ان کا وجود تک نہیں تھا۔ تو کنفیوژن ہے، کافی دوستوں کو کافی کنفیوژنس ہیں۔ بہرحال دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جناب محترم سیف الرحمان صاحب کو صحت دے، ہمت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جو ہے وہ آسانی فرمائے۔ ضمانت ان کی اللہ کرے جلد از جلد جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے اور سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ خیر خیریت سے باہر آ جائیں۔ پھر جو ہے لوگوں کے جو مختلف گروپس ہیں، ان کے جو سوالات ہیں، میرے خیال میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ سیف الرحمان صاحب باہر آئیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ان سوالوں کے، ان کنفیوژنس کے جو صحیح معنی میں جواب دے پائیں گے وہ سیف الرحمان صاحب ہی دے پائیں گے، کیونکہ لوگوں نے جو ٹرسٹ کیا ہے وہ صاحب کے اوپر کیا ہے۔ صاحب سے وہ ملتے تھے، صاحب کو وہ سنتے تھے، اور صاحب کی سب چیزیں جو ہے وہ ذہنوں میں رکھ کر، ان سے مانوس ہو کر، اور پھر وہ ان لوگوں نے اپنی انداز میں جو ہے مختصر جو ہے وہ انویسٹمنٹس جو بھی کی وہ ان کو دیکھ کے کی ہیں۔ نہ ہی کوئی یہ جو 6 ریفرنسز جن کے نام ہیں ان سے میرے خیال میں عام پبلک کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی تعلق توصیف سے ہے۔ ہمیں تو آج پتہ چلا ہے، ابھی پتہ چلا کہ یہ توصیف صاحب کون ہے۔ ہمیں تو مینجمنٹ کا ہی پتہ نہیں تھا، آئی ٹی کا ہی پتہ نہیں تھا، اور جو ہے یہ جو موصوف ہے سارا ابھی اس کے اوپر جو لگا دیا گیا ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ یہ ہے۔ واللہ عالم، ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، اور جن سے ان کا واسطہ تھا وہ جانیں اور توصیف جانیں۔ ہمیں تو ابھی پتہ چلا ہے ان 3-4 سیریز میں اب کہانی کا، اندر کی کہانی کا، لیکن ان سے عام پبلک کو کوئی ساروکار نہیں ہے۔ عام پبلک جانتی ہے صاحب کو، کیونکہ منظر عام پہ وہ صاحب ہے۔ پاکستان تو کیا پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کمپنی کس کی تھی، اس کا آنر کون ہے، اور کئی مرتبہ وہ خود عرض کر چکے ہیں کہ اس میں میرا تو کوئی پارٹنر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ایک نئی کہانی جو روپ لے کے آئی ہے، بہرحال اس پہ میرے خیال میں میجارٹی آف دا پیپل بلیو نہیں کریں گے اور نہ ہی کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے توصیف کو اماؤنٹ نہیں دی، نہ ہی ان کی کوئی بھی ہم نے اسپیچ سنی ہے، ہم نے شکلیں ان کی ابھی دیکھی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ کنفیوژنس ہے ٹوٹل۔ تو لوگ جو ہیں، اگر توصیف صاحب ماسٹر مائنڈ اور ہے، اگر انہوں نے کچھ ایسا خلاف ورزی کی بھی ہے تو جو لوگ جانتے ہیں انہیں، وہ کیوں نہیں ان کے اوپر ایکشن اٹھاتے ہیں؟ ٹاپ لیڈرز کو اگر توصیف صاحب کے بارے میں پتہ ہے اور ان کے بارے میں پتہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ یہ ہے، تو وائی ناٹ کسی بھی ایک ٹاپ لیڈر نے ان کے خلاف اگینسٹ کیوں جو ہے وہ آوازیں نہیں اٹھائی ہیں؟ یہ بات سمجھ سے باہر۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے، وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، وہ کافی چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، ابھی اس نے پیٹھ دکھائی ہے، تو وائی ٹاپ لیڈرز جو ہے وہ خاموش کیوں ہیں؟ ان کو تو اللہ نے زبان دی ہے نا، وہ تو بول سکتے ہیں نا، تو وہ سب لوگ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ کہانی کا رخ جو ہے وہ چینج کرنے کی فل کوشش کی جا رہی ہے، ادروائز یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اگر وہ گناہ گار ہے، وہ اگر اس نے کچھ ایسا کوئی گڑبڑ کی ہے تو اس کے اوپر تو آواز اٹھانی چاہیے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو چاہے وہ ملک کے باہر ہو، اس کے اوپر تو خلاف آوازیں اٹھانی چاہیے، اور زوردار آوازیں اٹھانی چاہیے۔ اس کے اوپر سب لوگوں کو جو ہے متحد کرنا بھی چاہیے، حالانکہ لوگوں کا اس سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے، اور لوگ ان کے خلاف جائیں بھی تو کیوں جائیں؟ کیا وجہ ہے بھائی؟ ہمارا تعلق تو سیف الرحمان صاحب اور ٹاپ مینجمنٹ، ٹاپ لیڈر جن کو ہم جانتے ہیں، توصیف یا کوئی XYZ کوئی اور ہے، ان سے تو ہمارا نہ تعلق تھا نہ تعلق ہے۔
تو یہ جو ٹاپ لیڈرز ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں، کیونکہ دے نوز ویری ویل، ان سب کو پتہ ہے کہ توصیف کون ہے، اور جو ٹاپ مینجمنٹ کے جو لیڈرز ہیں یا وہ ان سب کو پتہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھرپور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کسی بھی ذریعے اگر یہ گناہ گار ہے تو اسے کٹہرے میں لائے، انٹرپول کے ذریعے لایا جائے، ان کی پراپرٹیاں پاکستان میں ہوں گی، ان کے اوپر باقاعدہ کیس ڈالنا چاہیے اور جو ہے آواز اٹھانی چاہیے۔ تو بلکہ جو مدعی ہے سی او سیف الرحمان صاحب، اس کو خود اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ان کی جو فیملی ہے، ان کی جو مسز ہے، ان کے جو بال بچے ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، اور جو ہے ہمارا کوئی ساتھی گھر کا بندہ اگر کوئی بند ہو اس طریقے سے تو ہمارا تو پورا خاندان ہی باہر نکل کے آئے گا، اور عام لوگوں کے ساتھ، ہمارے محلے والوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ ہمارا پورا خاندان اس کے اوپر پیچھے لگ جاتا ہے اور وہ شور مچاتا ہے۔ یہاں پہ تو ان کے خاندان میں سے کوئی بندہ ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، نہ ہی انہوں نے کوئی، ہم نے جو ہے وہ سیف صاحب کی وائف کو دیکھا کہ اس نے کوئی پریس کانفرنس کی ہو، اس نے کوئی پبلک سے یا کوئی آڈیو ویڈیو جو ہے اس نے کوئی بنائی ہو، تو وہ بھی خاموشی، بالکل ایسے خاموش ہو گئی ہیں جیسے انہیں وہ بھی نہیں ہے، ان کی مسز، ان کے بیٹے، ان کے سابقہ مسز، کوئی بھی ان کے کہیں سے بھی ہم نے کسی کی بھی آواز نہیں سنی ہے، اور سی او صاحب تنہے تنہا ہے۔ تو جب تک یہ سی او صاحب خود نہیں ایکسپلین کر کے بتاتے ہیں ہو از توصیف، اینڈ کیا واقعی وہ ماسٹر مائنڈ ہے، کیا واقعی وہ پیٹھ دکھا کے گئے ہیں، کیا واقعی وہ آپ کا جو ہے وہ سارے سرمایہ اچھا خاصا جو ہے وہ 50% یا 50% سے زائد جو ہے وہ خود اپنے حوالے کر کے گیا ہے اور ملک سے باہر چلا گیا ہے، اب وہ آپ کو نہیں کر رہا ہے، تو یہ ان چیزوں کا تو عام پبلک کو تو نہیں پتہ، یہ تو سی او سیف الرحمان صاحب کو پتہ ہے، جنہوں نے کئی بار کہا ہے کہ بھائی میری کمپنی ہے، اس میں کوئی میرا پارٹنر نہیں ہے، میرا اللہ میرا پارٹنر ہے، اور جو بھی کرتا رہتا ہوں میں ہوں۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہیں آن ریکارڈ پر موجود ہیں۔ اب ان کو کس نے پیٹھ دکھائی ہے، ان کے ساتھ کس نے دھوکہ کیا ہے، وہ تو وہ خود بتائیں گے، انہیں زیادہ بہتر پتہ ہوگا نا۔ اگر دھوکہ کیا ہے، کوئی ایسی چیز ہے تو انہیں کٹہرے میں بھی لانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، پھر سی او صاحب تنہا کیوں تکلیف اٹھا رہے جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں، وہ باقاعدہ کورٹوں میں کہیں پہ بھی جا کر اپنے وکلا سے مشورہ کر کے جو ہے انہیں جو ہے ان کو بھی کٹہرے میں لایا جا سکتا ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی وہ پرابلم والی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال کنفیوژنس ہیں، ٹوٹل کلیئرنس نہیں ہے، مجھے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو یقیناً بہت سے احباب کو بھی جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہے، تو اونٹ کسی اور طرف کروٹ جو ہے وہ بدل رہا ہے، حقیقت صحیح معنوں میں کوئی بھی نہیں بتا رہا ہے۔ ایک ہمارے کوچ صاحب ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ اپنے طرف سے کافی کوشش کر رہا ہے، لیکن مختلف گروپوں میں ان کے خلاف بھی کافی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، تو کون سچ ہے کون جھوٹ ہے اور کون صحیح آگاہی دے رہا ہے، کون جو ہے وہ لمبا کھینچ رہا ہے، ان کا تو ہمیں اتنا زیادہ نہیں معلوم ہے، لیکن دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے کہ ویئر از دا ٹاپ لیڈرس، یہ وقت ابھی تک وہ کیوں خاموش ہیں، وائی؟ ابھی تو ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ ان کے ریفرنسز میں ان کا نام ہے، نہ ان کا کوئی ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، نہ ان کے خلاف کوئی نیب کی جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو ابھی وہ سارے لوگ جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں کس وجہ سے کیوں خاموش ہیں، وہ اس وقت کیوں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، پبلک کا بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں، سی او سیف الرحمان صاحب کا بھی ساتھ نہیں رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، بالکل خاموشی انہوں نے اختیار کی ہوئی، ایسی کیا وجوہات ہیں؟ تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، پیچھے کوئی بھی سبب ہو، لیکن یہ ایک کلیئر کٹ بات ہے کہ بھائی یہ وقت ہے سی او صاحب کا ساتھ دینے کا، یہ وقت ہے لوگوں کو صحیح معنوں میں آگاہی دینے کا۔ لوگ ابھی بھی بہت پریشان ہیں۔ ایک کوچ راجہ ریاض صاحب جو خود ہی کہتے ہیں کہ میں اینڈ میں آیا ہوں، تو وہ ایک اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تو نہ مینجمنٹ کا حصہ ہے، وہ تو اپنے آپ کو لیڈر بھی نہیں کہتے ہیں، وہ تو بالکل آخر میں آئے ہیں، تو وہ ان کو چھوڑیں۔ باقی جو ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں، ملک نوید صاحب، وائی ہی خاموش کیوں ہیں بھائی؟ اس کو کس نے خاموش کیا ہے؟ وہ خاموش کیوں ہیں؟ اور جو ہے شیخ شامی صاحب کیوں خاموش ہیں؟ ڈاکٹر اصغر صاحب کیوں خاموش ہیں؟ آفریدی صاحب کیوں خاموش ہیں؟ کیپٹن ارسلان کیوں خاموش ہے؟ اور جو ہے کراچی والے ہمارے لیڈر جو ہے سید راحت شہزاد صاحب، یہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ ان کی وائسز کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ کیا آخر کیا وجہ ہے؟ تو بگ کوشچن مارک، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتائی جا رہی ہے اور نہ ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اور
عام پبلک جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ لگایا ہے، ان کو ساروکار اپنے پیسوں سے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے ان کو اپنے پیسے ملنے چاہیے. باقی جو کہانیاں ہے، جادو ہے، کوئی دشمنیاں کر رہا ہے یا اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، ایکس وائی زیڈ، ان چیزوں سے عام پبلک کا کیا واسطہ؟ ان سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں وہ واپس کس طریقے سے آئے ہیں، کیا اس کا طریقہ کار ہے، وہ نہ تو کوئی ٹاپ لیڈرز بتا رہے ہیں، نہ ان کے اسپوکس پرسن بتا رہے ہیں، نہ ان کی کوئی مینجمنٹ بتا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی جو ہے سی او صاحب خود جو ہے اس کے اوپر جو ہے وائسز بنا کر بھیج رہے ہیں. تو بہرحال ویٹ کرتے ہیں انٹل انشاءاللہ اللہ کرے گا 1-2 دن میں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ باہر آتے ہیں، پھر ساری سچویشن سامنے ہوگی، اور پھر دھڑا دھڑ پبلک بھی ظاہر سی بات ہے ان سے ملے گی، ان کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے. تمام لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے چاہیے کہ بھائی لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ وہ اتنی جو ہے وہ تکلیفیں، آپ لوگوں کی آپس کی دشمنیاں یا ماسٹر مائنڈ یا کوئی آپس کی ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے عام پبلک کو اتنی تکلیفیں ہو رہی ہے. تو ان پبلک نے تو کوئی اس کا تو قصور نہیں ہے، انہوں نے کیا جو ہے وہ قصور کیا ہے کہ انہیں اتنی بڑی جو ہے سزا دی جا رہی ہے. لوگوں کو اپنا سرمایہ واپس ملنا چاہیے، فی الفوری ملنا چاہیے، کس طریقے سے بھی ملے، کہاں سے بھی ملے. یہ تو ان لوگوں کو جو بھی خاموشی اختیار کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں انہیں سوچنا چاہیے. آگے کی حکمت عملی وہ نہیں بتا رہے ہیں، یہ میرے خیال میں ٹوٹلی کنفیوژنس ہے، اور پبلک کو اپنا جو ہے سوچنا چاہیے اس کے اوپر، اور خود اپنا جو ہے وہ دماغ میں استعمال کرنا چاہیے. بہرحال ہم اور ہماری ٹیم تو ٹوٹلی کنفیوزڈ ہے، کوئی صحیح آگاہی نہیں دے رہا ہے. دیر از سم تھنگ، ابھی بھی کچھ گڑبڑ ضرور ہے. یہ کافی کوشچن مارکس ہیں. ٹاپ کے لیڈر خاموش، ایک تو یہ بہت بڑا بگ کوشچن مارکس ہے. ان کی ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، ان کو وہ کس طریقے سے مستفید کر رہے ہوں گے، کیا ان کو جواب دے رہے ہیں. گروپوں میں ہے ہی نہیں، بالکل غائب ہو گئے. کیا سیف الرحمان صاحب اندر گئے اور ان کو لالے کے پالے پڑ گئے، وہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں ٹاپ لیڈرز. یہ ایک بہت بڑا بگ جو ہے وہ کوشچن مارک ہے، اور انہیں ایک ہی پلیٹ فارم میں ہمیں تو کہیں پہ بھی وہ متحد نظر نہیں آ رہے ہیں. اور پبلک کو جو ہے بڑی تکلیف ہے. اس تکلیف کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ پلیز سب لوگوں سے سوال ہے، اس کے جوابات ضرور